کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس قرآن کریم میں کتاب میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون سے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے ان میں سے وہ صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ان پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بعد آپ سے قبل نازل ہوا، ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا، اور ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے قبل نازل ہوا، بمحاورہ ترجمہ ہے۔ اور آخرت کے دن کے اوپر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات والے بندے، ان صفات کے حاملین لوگ علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج کے درس میں تقریباً آپ حضرات کے سامنے کل 5 آیتیں تلاوت کی اور ان کا ترجمہ آپ حضرات نے سن لیا۔ ذرا ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی 2 آیتوں کے متعلق ہم نے 2 باتیں کرنی ہیں، تیسری اور چوتھی آیت کے متعلق ایک بات کرنی ہے، اور اس کے مطابق بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، اور آخری آیت مبارکہ میں جو 5ویں آیت ہیں، ہم اس میں ان صفات کے حاملین کے لیے کچھ خوشخبری سناتے ہیں، اللہ رب العزت نے سنائی ہے۔ سب سے اول تو بات یہ سمجھ لے، الف لام میم، ان حروف کو جن کے اندر زبر زیر پیش وغیرہ نہیں ہے، بعض صورتوں کے اندر الف لام را، بعض میں الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، صاد نون، یہ جو صرف حروف آئے ہوئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ کل تقریباً 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ ان میں سے بعض صورتوں کے اندر ایک لفظ کئی بار بھی آیا ہے۔ الف لام میم کل 6 جگہ پر، الف لام را کل 5 جگہ پر، اور ہا میم یہ کل 6 جگہ پر آیا ہے، اور توسیم میم 2 جگہوں پر آیا ہے۔ ان کا مطلب مفسرین مختلف بتاتے ہیں، لیکن اٹل بات جو مفسرین جہاں پہ بات کہہ دیتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، دوسرے خلفاء راشدین اور دوسرے بعض حضرات سے یہ باتیں منقول ہیں ان کے تفاسیر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ میں ان کے متعلق کوئی تفسیر منقول نہیں ہے۔ واضح کہہ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ کہ ان حروف کا مقصد اور مراد اللہ رب العزت کو ہی بہتر معلوم ہے کہ ان کا کیا مقصد اور کیا مراد ہے۔
بعض یہ بھی بتاتے ہیں کہ اصل میں اللہ بتانا چاہتے ہیں، عرب والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ان میں کوئی دوسرے حروف نہیں ہے، انہی حروف کا مجموعہ ہے جن حروف سے آپ اپنے زبانوں سے باتیں کرتے ہو اور جن سے اپنے جملے بناتے ہو، روزمرہ کے مسائل حل کرتے ہو، انہی حروف کا مجموعہ قرآن کریم انہی حروف کے اندر نازل ہوا جس قرآن کریم کی ایک سورت کا مقابلہ آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ لگ جانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں کسی سے نہیں پڑھے ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کے زبان مبارکہ پہ ایسے کلام جاری فرمایا کہ دنیا کے پڑھے ہوئے دانشور جو کچھ علوم حاصل کر لیتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں، ان کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، لا ریب کا معنی الشک، یعنی الشک، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت متقی بندوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ واقعی من جانب اللہ نازل شدہ ہے، اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور اس میں بندوں کو طرح طرح کے طریقوں پہ سمجھایا کہ میرے بندو آپ ایسے کرو اور ایسے کرو، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو بھی بندہ غور و فکر کرتا ہے تو یہ لا ریب کتاب ہے، اس لا ریب کتاب کی برکت سے اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور اس قرآن کریم میں ہدایت متقی بندو کے لیے، متقی بندو کے لیے ہدایت ہے۔ آج میرے معاشرے کے ہر فرد کا، ہر بندے کی یہ شکایت ہے، وہ گلا کرتا ہے کہ کوئی مولوی ایک بات کرتا ہے، کوئی دوسرا کرتا ہے، کوئی تیسری بات کرتا ہے، جبکہ عمل اپنا نہیں ہوتا۔ اگر آپ متقی ہوتے، آپ کے اندر خود تقوی کی نعمت ہوتی، آپ تقوی کے زیور سے اپنے آپ کو مزین کر چکے ہوتے تو آپ کو کسی مولوی کی بات کے اندر اختلاف نظر نہیں آتا، حق خود سمجھ میں آ جاتا۔ چونکہ نفس قرآن کے دیکھنے سے بھی بندے کو ہدایت ایسی نہیں ملتی جب تک کہ بندہ ان کے احکامات پہ عمل نہ کرے، پھر جا کے یہ متقی بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا، فرمایا کہ ابئی اب یہ بتایا کہ تقوی کہتے کس سے ہے؟ فرمایا کہ کبھی کانٹے دار راستے سے بھی گزر ہوا، تفسیر ابن کثیر نے ان کو نقل کیا، کانٹے دار راستے سے کبھی گزرے ہو؟ تو فرمایا کہ جی ہاں کانٹے دار راستے سے گزرا ہوں۔ تو کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا کہ بچ بچا کے گزرتا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر آپ بھی دنیا میں ایسے گزرے کہ جب بھی کہیں اللہ کی نافرمانی ہو، جیسے کانٹے سے بچتے ہو اپنے آپ کو ایسے بچا لو، جیسے سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہو کانٹے سے بچ کے، ایسے ہی اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے اوپر گزرنے کی کوشش کیا کرے۔ تو یہ پہلی آیت مبارکہ کے متعلق، دو آیتوں کے مبارکہ کے متعلق تین باتیں ہو گئی۔ تیسری اور چوتھی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کل 5 چیزوں کو بیان کیا۔ کتنے چیزوں کو؟ 5 چیزوں کو بیان کیا۔ توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، اور تیسری چیز ما بعد الموت، جو موت کے بعد حالات آنے والے ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان 2 آیتوں میں فرمایا ہے۔ پھر چونکہ اعتقادات میں یہ اصل ہے، سارے عقیدوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، جو اصل بنیادی ہیں توحید، رسالت اور ما بعد الموت، جو مرنے کے بعد حالات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر 2 چیزیں اس کے بعد، جو اعتقادات کے بعد، عقیدے کے بعد جو اہم مسئلہ آتا ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کا۔ نماز کا تعلق عبادت بدنیہ کے ساتھ اور زکوٰۃ کا تعلق عبادت مالیہ کے ساتھ ہے۔ بندوں کو متوجہ کیا کہ میرے بندو آپ کو یہ چیزیں اپنے اندر لانی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں غیب پر، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جہان کائنات کو بنانے والی ذات کون ہے؟ یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ کی تخلیق شدہ ہے۔
آج دنیا میں ہم ذرا دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا پنکھا جب چلتا ہے تو اس کے پیچھے کسی پاور کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ پورا نظام یہ خود تو نہیں بنا، اس کا بنانے والا ہے کوئی. اور معزز سامعین، جب شیطان آپ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے اللہ رب العزت کے ذات کے متعلق، تو پھر یہ فیصلہ کر لو کہ بھائی نہ ماننے میں کوئی خیر نہیں ہے، ماننے کے اندر خیر ہے. ایک دہریہ بن چکا تھا، بڑا محقق تھا، تو بڑے یہودی چونکہ اللہ کو مانتے ہیں، نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور بعض دوسرے بڑے بڑے گمراہ مذاہب والے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں دہری اور ملحدین کے علاوہ. تو ایک دہریہ بن چکا تھا، تو اس نے بڑے بڑے خدا پرستوں کے ساتھ مناظرے کیے، مسلمانوں کے ساتھ بھی مناظرے ہوئے، لیکن وہ کہیں سے قائل نہ ہو سکا اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق. لیکن ایک بندہ تھا، عام سادہ سا بندہ تھا، انہوں نے اس کو ایسی بات کہہ دی کہ اللہ رب العزت نے اس بات کے اندر ان کے لیے برکت ڈال کر اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سے محروم نہ فرمائے، اللہ مرتے دم تک ہمیں ایمان کے اوپر برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ جب بات یہاں تک چلی گئی تو اس بندے نے کہا کہ دیکھیں جب میں مر جاؤں گا آپ بھی مر جاؤ گے، اگر اللہ نہ ہوئے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر آپ کا بھی عقیدہ نہ ہوا تو میرا تو عقیدہ ہے، تو میں تو وہ سب کچھ پالوں گا جو اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا. اگر آپ مر گئے، آپ کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، تو آپ نے تو پہلے سے نہ فرمانی کی ہوگی، تو گویا کہ آپ نہ ماننے والے ہوئے، تو نہ ماننے میں تو بالکل بے برکتی اور بے خیری ہے، کوئی خیر نہیں ہے، تو میں تو خیر پالوں گا، آپ تو محروم ہو جاؤ گے. اور اگر کچھ نہ ہوا تو اللہ رب العزت تو مجھے ویسے بھی میرا اور آپ کا معاملہ برابر ہو جائے گا، لیکن اگر کچھ ہوا تو آپ کا جہنم ٹھکانہ بن جائے گا. وہیں پہ سوچا کہ اچھا میں نے تو اس پہلو کو، اس زاویے کو دیکھا تک نہیں ہے، اس قضیے کو تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ آخر انجام کار کیا ہوگا، ماننے میں خیر ہے یا نہ ماننے میں خیر ہے. تو معزز سامعین، اللہ کے ذات کو ماننے میں خیر ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. یہ دوسری صفت متقی بندوں کی صفات بتائی جا رہی ہے، جن کو اللہ قرآن کریم کی ہدایت کا راستہ عطا فرما دیتا ہے. ان میں پہلی صفت یہ ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر، جو پہلے ہو چکا، جو موجودہ ہو رہا ہے، جو بعد میں ہوگا، ان سب کے اوپر ایمان رکھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے جو بھی پہنچا ہو. نماز قائم کرنا، اب یہاں پہ یصلون الصلاۃ نہیں فرمایا، نماز قائم کرنا فرمایا. کیوں؟ کیونکہ نماز قائم کرنا کہتے ہیں، تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا کہ نماز قائم کرنا کہتے ہیں، نماز پڑھنی نہیں ہوتی نماز، بلکہ قائم کرنی ہوتی ہے. نماز کا قیام کسے کہتے ہیں کہ فرائض، واجبات، مستحبات، خشوع خضوع ڈر بندے کے دل میں ہو، عبادت اس طریقے پہ کرے، اسی کو متقی بندوں کی صفت بتائی گئی. اگر نماز پڑھے تو ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھے نا، نماز قائم کرے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت یہ پیدا کرے کہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. آپ نے زمین کاشت کی، زمین سے جو کچھ بھی نکلتا ہے ان کے اندر زکوٰۃ دینی واجب ہے، فرض ہے، اس کا ایک مخصوص حصہ نکالنا ہوتا ہے. آپ نے مکئی کاشت کی ہے، آپ نے منجی کاشت کی ہے، آپ نے گندم کاشت کی ہے، آپ نے جو بھی کچھ کاشت کیا ہے، زمین سے جو کچھ بھی پیداوار نکلے، یہاں تک کہ آپ نے جانوروں کے لیے برسین بھی آپ نے کاشت کی ہے، تو ان میں سے بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ان کا حصہ اللہ کا حصہ نکالنا ہوتا ہے. ایک اس کو کہتے ہیں صدقات واجبہ، کہ ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی. آپ کے پاس سونا چاندی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، تو خاتون سے کے گلے میں ایک ہار تھا، فرمایا کہ آپ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی اس سونے کے بھی زکوٰۃ ہے. فرمایا کہ پھر یاد رکھ لیں، اگر اس کا آپ زکوٰۃ نہیں ادا کرو گے تو اس سونے کے ہار کو
जहन्नम के अंदर आग की सूरत बनने के लिए तैयार हो जा। तो ये बंदे के लिए ये चीजें, जो चीजें अल्लाह ने जरूरी करार दिया, अगर ये नहीं अदा करेगा तो क़यामत के दिन इसके ऊपर पकड़ होगी, जरूरी है। और एक है सदकात नाफिला, नाफिली सदका कि बंदा अल्लाह के रास्ते के ऊपर तकसीम करता रहे। सदकात से कभी माल कम नहीं होता, अल्लाह के कुरान का फैसला है। सूद से माल बर्बाद होता है, गर्क होता है, सदकात से माल बर्बाद नहीं होता, सदकात से माल बढ़ता है। मंज़ल्लज़ी, अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, कौन है जो आप में से मुझे कर्जा दे दे, युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अच्छा कर्जा दे दे, फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह उसका बहुत ज्यादा अता फरमाएगा। तीसरी सिफत, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और ये लोग ईमान रखते हैं उस पर जो आपकी तरफ नाजिल किया गया। कुरान मजीद की तरफ, कुरान मजीद हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका हो, तो उनके ऊपर ईमान रखना यह जरूरी होता है। अल्लाह की जानिब से जो भी रसूलुल्लाह को मिला, वमा आताकुमुर रसूल, जो भी रसूलुल्लाह तुम्हें अता करे, फखुदू, उसे पकड़ लो। जिन चीजों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दे उससे रुक जाओ। कुरान के ऊपर भी ईमान रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका के ऊपर भी ईमान रखना। फिर इसके अंदर आगे तफसील है कि बाज़ हदीस ज़ईफ़ है, बाज़ फुला है। भाई देखे, मौजू हदीस ऐसी होती है कि उसके ऊपर बंदा अमल नहीं कर सकता, उसको बयान भी नहीं कर सकता। लिखा है मुहद्दिसीन ने, वो भी किसी कायदे कुलिये के तहत लिखा है। ज़ईफ़ हदीस भी होना तो फ़ज़ाइल के अंदर ज़ईफ़ हदीस के ऊपर भी अमल करना होता है, उसको भी नहीं छोड़ना होता। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, इसमें तौरात, ज़बूर, इंजील भी है, और वो सहाइफ हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबिक़ा अंबिया पे नाजिल किए। इनके अंदर ये कहना होता है कि मैं अल्लाह की तरफ से जो भी कुछ नाजिल हो चुका है, मैं सब के ऊपर ईमान रखता हूँ। व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत के दिन के ऊपर यकीन रखते हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं। तो उनके लिए क्या है, जब इन बंदों को, ये बंदे मुत्तकी बनते हैं इन सिफात के साथ, तो मुत्तकी बन जाए क्या है? अल्लाह फरमाते उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही असल में अपने परवरदिगार के फरमाबरदार हैं, मुती है, सीधे रास्ते पर है। जिस तरह लोग खुश होते हैं कि मेरी बीवी बड़ी लाडली है, फरमाबरदार है, और वालिद खुश होता है मेरा बेटा फरमाबरदार है, और वालिदा खुश होती है मेरा बेटा फरमाबरदार है, कारखाने वाले खुश होते हैं कि मेरे जो नौकर चाकर है वो बड़े मुती फरमाबरदार हैं। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, ये मिसाल पेश करना दुरुस्त नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा बंदे को नसीब होती है। अल्लाह फरमाते हैं कि इन सिफात के मुतहम्मिलीन लोग वो हिदायत पर हैं, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और ये लोग कामयाबी वाले हैं। तो पूरे दर्स कुरान का खुलासा एक हुरूफ मुक़त्तआत के मुतालिक अलिफ लाम मीम सा, ये जो हुरूफ, इसका माना मुराद क्या है मैंने ये बताया। और दूसरी बात, किताब के अंदर कोई शक नहीं है, इसके ऊपर ईमान रखना, इसमें हिदायत मुत्तकी बंदों के लिए। कौन से मुत्तकी? इसमें 5 बातें जरूरी हैं। फिर इनके लिए क्या मिलता है? 5 बातें, तौहीद, रिसालत, और मा बादल मौत, जो मरने के बाद जो कुछ भी है, और चौथी सिफत नमाज कायम करना, 5वीं सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करना। इनके लिए कामयाबी है, ये हिदायत पे है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से, और ये लोग क्या होंगे? क़यामत के दिन कामयाबी पाने वाले होंगे। अल्लाह इन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।